ساری کائنات تلے ہے اور سب کائنات تو افضل اگر ہیں تو جناب محمد کریم علیہ السلام ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام دی ذات، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی عظمت، آپ دی عزت، آپ دا ادب، یہ دنیا دے سارے لوگ کریں دے ہیں. مکے چ رہن والے مجوسی، بت پرست، عیسائی، یہودی، مشرک، جتنا بھی مکاتب فکر دے یا جتنا بھی مذاہب دے لوگ ہیں، آپ دی ذات دا، آپ دی شخصیت دا دلوں احترام کریں دے. نبی علیہ السلام دے اخلاق اندر، آپ دے حسن اندر اور آپ دے کردار اندر انہاں کو کہیں قسم دا کوئی شک کہنا ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ اپنا امانتا آ کے جمع کروینے ہیں. جب آپ ہجرت تے ونجن لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ذمہ لایا نے کہ تساں امانتا واپس کر کے ول آ ونجائے. یعنی لوگ اتنا اعتماد کرنے ہیں اور آپ دا احترام کرنے ہیں کہ اپنے امانتا نبی علیہ السلام کے رکھ دے ہیں، اگرچہ انہوں دے عقیدے مختلف ہیں. آپ دی ذات دے مقام ہے، آپ دی ذات دی عظمت ہے، کسی قسم دا کوئی شک نہیں. جب نبی کریم علیہ السلام دا نکاح تھیوان لگا ہا حضرت سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نال، نبی کریم علیہ السلام دے چاچا جی جناب ابو طالب نے وہ جڑی کچاری لگی ہوئی ہے لوگیں دا جڑا کاٹھا ہا، وہ آپس سے تبصرے کرن لگا کہ نبی علیہ السلام دی حالت اور جڑی کیفیت ہے وہ کوئی خاص مالدار یا صاحب ثروت یا صاحب جائیداد علی نہیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار عورتن. انہاں دی آپس رشتہ داری تھینی پئیے، ترتیب بننی پئیے، ساری بولیے چاہدن کہ انہاں دا سنجوگ بندا پئے. کیویں گزارا ہو سی؟ ایک پاسے مالدار عورت ہے اور بے پاسے کوئی خاص مالداری نہیں، تو یہ کیویں انہاں دا آپس وچ نبھا ہو سی؟ لوگاں دی زبان تے تبصرے آ. جناب ابو طالب نے لوگاں دے تبصرے سنے اور کھڑے ہو گئے اور لوگاں دے سامنے کھڑے ہو کے آکھن لگے تسا میرے بھتیجے دے بارے بات کریں دے ہو تو کوئی چیلنج ہے میری طرفوں، کوئی ہے ہی جہاں بندہ جیڑا عزت دے حوالے نال، اخلاق دے حوالے نال میرے بھتیجے محمد کریم دا کوئی ثانی پیش کرے. جتنا لوگ بیٹھے ہیں انہوں دے عقائد مختلف ہیں، لیکن جب نبی پاک دی ذات دے حوالے نال چیلنج جائے سارے چپ کر گئے، من گئے کہ این جوان دے نال دا کائنات وچ کوئی جوان پیدا ہی نہیں ہویا. آپ دی ذات تے کسی قسم دا کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب نبی کریم علیہ السلام ہیرا دے پہاڑ تے چڑھ کے اپنے رشتہ داریں کو اکٹھا کیتا نے، نبوت دا اعلان کرن تو پہلے آپ نے اپنی ذات کو پیش کیتے. ہاں بھائی میں کو جان دے ہو؟ انہیں کہ جی بڑا بہتر جان دے. میرا تعارف ہے تو اکن جی تعارف ہے. میرے حوالے نال تو کیا تبصرہ ہے؟ میں کو سچا پاتے ہوئے جھوٹا پاتے ہوئے، میری زبان کیویں پاتی ہوئے، میرے فیصلے، میرا کردار، میرے لین دین تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھ دیں؟ سارے جواب دیتا عقیدے انہوں نے مختلف باطل عقائد. سارے سرداریں نوابیں جواب دیتا کہ اساں جنہ بھی کوئی تجربہ کیتے تو اکو ازمائے سے تو اکو سچائی پاتے سے تو اڈے نال دا سچا رب نے ساری زندگی اچ پیدا ہی نہیں کیتا. یہ نبی پاک دی ذات ہے. یہ کیا ہے؟ ذات ہے. آپ دی ذات تے کوئی اختلاف نہیں. آپ دی ذات تے کسی قسم دا کوئی اختلاف نہیں. اللہ نے بڑی شان دیتی ہے، بڑا مقام دیتا، شخصیت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، وضاقتہ بھی ہے، قد کاٹ بھی ہے، حسن بھی ہے.
تے سونے بول بھی ہم سب کو جائے، لیکن یہ ہستی جب کو صادق الامین آکھا میں رہا، یہ ہستی جہنے بارے سارے آدھیان کہ تواڈے نال دا اچھا کوئی کہہ نہیں ساڈے، یہ ہستی جدی ذات کو سارے منے میں آ، ہی ہستی کو مکے وچوں کڈ چھوڑیا، ہی ہستی دے اوتے پتھراؤ کیتا نے، ہی ہستی دے دند مبارک شہید ہوئے، ہی ہستی دا سر مبارک زخمی ہوئے، ہی ہستی دے رشتہ داریں کو ذبح کیتا گئے، ہی ہستی کو منن والے اور ہی ہستی دی تعریف کرن والے کو قتل کیتا گئے، شہید کیتا گئے۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ بس میں وجہ دس کے اپنی بات ختم کرے سو۔ کدہیں تساں دستک دیتی ہے شریعت کو، کدہیں تساں علماء تو پوچھے، کدہیں تساں قرآن مجید دے ورق کھولے، کدہیں تساں نبی کریم دی سیرت دا مطالعہ کیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا حسن کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں مصر دے عورتیں حضرت یوسف دے حسن کو ڈٹھا ہا اپنے ہاتھ کٹ بیٹھے ہن، لیکن ایمان کہنا آدھان ہے کاش اگر زنان مصر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے محبوب دے حسن کو تک دیں تے دیکھ گن جا، سب تو پہلے ایمان گھنا میں نا وال اپنے کلیجے کٹا بہنا۔ اتنا حسن، اتنا حسن، بات اگرچہ ذوف ہے ان دے اندر لیکن لکھی گئی ہے کہ دنیا دا ادھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیتا تے دنیا دا پورا حسن اللہ نے امام کائنات محمد کریم کو عطا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت اماں جان نے بھی فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمانہ دا سورج ہے، ایک معیشہ دا سورج ہے۔ جڑا آسمانہ دا سورج ہے یہ صبح طلوع ہوندے اور شام ٹائم غروب ہوندے، جڑا معیشہ دا سورج ہے جدہ دا طلوع ہوئے غروب ہوون دا نا ہی نہیں گندا۔ آپ دے حسن وچ کوئی شک ہے، آپ دے جمال کو تسا ربیع الاول سن دے رہو، بیان کریں دے رہو، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، سونے بڑے زلفاں بڑیاں سوڑیاں وضحا واللیل اذا سجا۔ بھئی کہیں اعتراض کیتے، بھئی کہیں شک کیتے، کوئی ہے جڑا کائنات اس میرے محبوب دا مقابلہ کرے؟ کوئی آپ دا ثانی ہی کہیں نہیں۔ آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بڑھائے، نبی دا امام، امام اعظم بڑھائے۔ اور میری طرف دیکھو جڑی بات میں سمجھاؤں چاہتا ہوں، اصل میرے دیکھو اصل آپ دی ذات منن، آپ دی شخصیت منن، میں جملہ بولینا پہ اندر غور کرائے، آپ دے اوصاف منن، آپ کو تسلیم کرن، آپ دا احترام کرن، آپ دا ادب کرن، ساریاں نسبتاں اور آپ نال سارے تعلق اور آپ نال سارے دعوے یہ اولے محفوظ راسن جڑے ویلے آپ دی زبان چو نکھتی ہوئی ہر بات تے اساں عمل کریں دے آسوں، تابعداری کریں دے آسوں، اللہ سا کو ساریاں نسبتاں نصیب کریں دے آسوں۔ بات بندہ ایک نہ منے تے ذات توالی ورگی کوئی ذات نہیں، وہ بھئی کوئی شک نہیں، وہ تے سارے منے دے، ابو جہل بھی منے دا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ آدن میرے اسلام قبول کرن دی وجہ ابو جہل بنے۔ وجہ کون بنے؟ سبب ابو جہل۔ پوچھا گیا کی میں؟ آکھن لگن میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہوں، نبی علیہ السلام دا گزر ہوئے، آپ نے سا کو توحید دی دعوت دیتی ہے، میں بھی مسلمان کہنا ہمیں۔ جب نبی پاک نے دعوت دیتی ہے تے ابو جہل آکھن لگے میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تسا اللہ دے رسول نیوے، اگر تسا رسول ہو بھی ہاں میں والی توڑی بات نہ مننا ہاں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن نبی علیہ السلام نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، آپ چپ کر کے لگے گئے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، چپ کر کے لگے گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن میں ابو جہل کو آکھے
کٹھے کھڑے ہیں کلھے کھڑے ہیں نبی سی لگے گئے دلوں ڈس ڈھٹوں ڈس صحیح ڈس کیا اللہ دے رسول سچے رسول نہیں؟ مغیرہ بن شعبہ آدن ابو جہل انہیں اشارہ کر کے کانڈ پیچھو نبی دو میں کو آکھن لگے جے سچی پوچھ دیں وہ رسول اللہ وہ اللہ دے سچے رسول ہے۔ حضرت مغیرہ آدن میں ایکی ول دعوت کیوں نہیں منے دا بات کیوں نہیں منے دا وہ آکھن لگے اگر میں بات من گی دی نا ای ٹائم دنیا ساری میرے کے فیصلے کرویں دیئے اگر میں بات من گی دی ول میں کوں بھی فیصلے رسول اللہ کے کراونے پوسا یعنی ابو جہل کو بھی پتا نبی پاک نال نسبت نبی دے کلمے پڑھن دا مطلب نبی پاک دے خصائل منن دا مطلب نبی پاک دے معراج منن دا مطلب نبی پاک دے حسن دی تعریف کرن دا مطلب نبی پاک دی ذات منن دا مطلب اصل نبی دی تابعداری کرنا یہ ابو جہل کو بھی پتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آدن میں تو انگلے ٹھان گی دیئے میں ہوں ولے لگا گیا نبی علیہ السلام کو گزارش کی تھی نہیں سونا میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ تے مسلمان پڑھاؤ چاہ اصل بات منن دا نا اسلام ہے اے حب اے محبت اے معراج ہجرت زلفہ کمال چہرے یہ ساری چیزاں بیان کرن دا ثواب انگلے ہو سی فائدہ انگلے ہو سی اجر انگلے ہو سی ایمان انگلے ہو سی اللہ سکون انگلے نصیب کرے سی جڑے بلے آپ دے منہ مبارک وچوں نکلے ہوئے الفاظاں دی قدر ہو سی۔ اگلی بات سنے تمہید امید تے کو سمجھ آ رہے سی نبی علیہ السلام دے چاچا جی حضرت حمزہ کیا نام کی دمی بولو جان دے ہو نا تلوار چاہتی نہیں میں ابو جہل فیصلے بیٹھا کرے نا اندھی میں گربان پکڑ کے کوئی میں جھنجوڑے دے کے آکھے نے میں سنیے میرے یتیم بھتیجے دیتا ہے بیستی کی دیئے تے ان کو کلہت یتیم نہ سمجھی ابا اندھا کوئی نہیں اساں ہیں پہ خبردار جیتا ہے والا میرے یتیم بھتیجے دی گستاخی کی تھی میں حمزہ تیرا سر تن تو جدا کر دے سو واپس آ گئے پتہ کیتنے بھتریجہ میرا کتھا ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں دار ارکہ میں آ گئے نا آکھے نے بھتریجہ پریشان تھی من دی ضرورت نہیں تو میں کو نہیں ڈشا میں کو پتہ لگ گئے میں تیری گستاخی دا بدلا ابو جہل کے گھن آیا پوری کچاری ہے چکو بیستا کر آیا گھبرانا اسا تیرے نال کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ دی طرف ڈٹھا تھے آپ نے فرمایا حمزہ میرے نال محبت کرے نہیں جی آئی نے کوئی شک کے بھیرا آئی ہیں دودھ ہی کٹھے پیتے سے چاچا بھتیجا بھی ہیں یار دے یار ہیں بڑی محبت ہے میں کو تیرے نال اور جملے سنائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی اگر میرے نال محبت کرے نہیں ابو جہل دی بیزتی کرن اے میری محبت نہیں میری خاطر تلوار چاہ کے ابو جہل دا سر قلم کرن اے میری محبت نہیں تو چاہ نہیں میں خوش تھی ماں جیا جیا میں چاہنا بھتیجا تو خوش رہے تو چاہ نہیں میں کو سکون ملے جیا جیا میں چاہنا نبی کریم علیہ السلام فرمائے والے ایمیں کر جڑی دعوت جڑا پیغام جڑی بات میں آمنہ دلال اللہ والوں چاہ کے آیا ہوں یا بات تو تسلیم چاہ کر ول تیری محبت دا فیض ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سٹ گھتی تے فوراً امام کائنات دے سامنے بائے گئے تے آکھن لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے کائنات والے کوئی بات سمجھائی گئی ہے اصل محبت پیغمبر دی بات منن ہے۔ چہرہ میرا رسول پاک دے چہرے علی کار نہیں تو میرے جلوس دا کیا فائدہ ہے میرا کاروبار نبی پاک دے کاروبار دے مطابق نہیں تو میرے میلاد کراون دا کیا فائدہ ہے میرا لباس نبی رحمت دے لباس دے مطابق نہیں تو میرے جھنڈے لاون دا کیا فائدہ ہے
میرا عقیدہ نظریہ امام کائنات دے عقیدے اور نظریے دے مطابق نہیں تے ول میں اپنے گھر کو بازار کو دکان کو چراغاں کراں میرے چراغاں دا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کوئی محبت نہیں جیڑی محبت ابو لہب نے کی تھی. یہ تو کوئی محبت نہیں. ابو لہب بھی چاچا ابو طالب بھی چاچا محبت بھی کمال رکھ دے. ہم ابو لہب کو جلے پتہ لگے سعودیہ لونڈی نے دشے بھئی توارے بھرا دے گھر اللہ نے بال دیتے اے جدے واللہ خوش ہویا اکھڑ لگے وانج ای خوشی اچ میں تک وہ آزاد پیا کرنا میرے بھرا دے گھر اللہ نے بال دیتے بڑیا محبتان. ایک پاسو ابو طالب تے ابو لہب سکے چاچے بے پاسو حضرت حمزہ تے حضرت عباس سکے چاچے. سمجھ آئیے نہیں؟ او بھی چاچے اے بھی چاچے. اے جنت دے وارث او جہنمی. وجہ کیا آئی؟ وجہ آئی کہ او بھی محبت کرنے یا نا کوئی شک تو کہیں نہیں نا. ابو طالب نبی پاک نال محبت کی تھی یا نہیں؟ میں جملہ بولینا پیا جھانگ دے بڑے ذمہ دار سٹیج تھے تو سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو ساری کائنات دے لوگاں دی کیتی ہوئی محبت کٹھی کرو نا وات بھی اتنی محبت دا مقابلہ نہیں جتنا ابو طالب نے نبی پاک نال کی تھی. ساری کائنات دیا محبتاں کٹھا کر شیب ابی طالب اپنے عقیدے دی لاج نسی رکھی بھتیجے دے کٹھے بائیکاٹ کر کے وقت گزرے نہ رہے گئے. ایک نے وڈی محبت بھی کیا تھی سکتی لیکن اصل محبت دعوے دانا نہیں. اصل محبت پیچھو لگن دانا آپ دی بات منن دانا آپ دا فرمان منن دانا. اے صحابہ کرام دا مزاج اے انہاں دی عادت ہے. یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مننی چاہیے بات یا نہیں مننی چاہیے؟ بولو یار. سود دا کاروبار کرنے یا کینسے کرنے؟ ہمت کرو. سگریٹ حکا نسوار نشہ وغیرہ بھی آج کل عام ہے یا نہیں؟ شراب پانی دی جگہ تے استعمال ہوندی پئی ہے یا نہیں؟ لعنت نہیں ایسے لوگ آتے جڑے رات دا شراباں پیون تے ڈی دا جلوس کٹ کے نبی دے اپنے آپ کو عاشق صدا ہوئے. یہ مذاق نہیں نبی پاک دی دعوت نال. اچھا میں اپنی زندگی اپنے پترے کو پلاٹ جائیدادیں دے انتقال کر دیتن کہ نہیں کر دیتے؟ چلو بھئی ایدہ اپنا گھر تھی ویسی ایدہ بھی اپنا گھر رولا اصل بھی آہا بھئی وہ دامادن جڑے غیر او نہ گھن ونجن کی تھائیں ساڑے پیو ڈاڑے علی جائیداد تے ہیں ایسا کون ہیں ایسا نبی دے عاشق بابا نبی دے محب ہیں نبی دے دیوانے ہیں. کوئی سینے تے ہاتھ مار کے آکھے کہ میرے اندر نبی پاک دا کوئی ایک عمل موجود ہے کہیں نا زندگی ساری اپنی مرضی دی گزر دی پئی بات آوے تے مننی کوئی نہیں تسلیم کیا نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو میں اپنا محبوب بھیجم این واسطے جو جمال بیان کریں دے رہو جمال میرے ذمہ تھی گیا میں اللہ آپ جمال بیان کرے سا تو سمرے محبوب دے کمال بیان کرو. صورت میرے ذمہ تھی گئی سیرت والے ذمہ تھی گئی. تو سائیں دے کدو شریف تے پاگ شریف تے اتھائیں کھڑے رہ گئے ہو تے انہاں دی تعلیم انہاں دی نماز انہاں دا حج انہاں دا خطبہ حج انہاں دا روزہ انہاں دی تہجد انہاں دی تلاوت انہاں دا صبر انہاں دا شکر او کدے ویسی اودے اتے کون عمل کرے سی؟ میں مولوی ہاں میں خطیب ہاں میں حافظ ہاں میں قاری ہاں میں عالم ہاں تسا تھوڑا جہاں میرے نال شرارت کر دیکھو پتہ لگ پوچھو میرا علم میری خطابت ساری چیزاں ٹھریاں ویسن ایک واری میرے نال پنگا پاؤ پتہ لگ پوچھو متولی صاحب نال پنگا پا دیکھو حاجی صاحب نال پنگا پا دیکھو اہل حدیث نال پا دیکھو گئی نبی دی سیرت چھٹی وال بلوچ کی وال چودراہٹ وال قوم وال ذات پات وال شرم وال حیا وال اپنی انا ہونے ازماؤ چاہتو سا میں کو دو چار لفظ برے علاؤ میرا دین گیا نبی دی سیرت گئی تقریر گئی واز گیا عرش گئی
شادی دے موقع تے سب کچھ چیک کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں، جنازے دے موقع تے سب کچھ چیک کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں، ساری وضاحت تے غور کرو اسا نبی دے محب ہیں یا نہیں۔ سارا معاملہ ہی سدا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خیال ہے بھئی بات مننی ہے یا نہیں؟ بات مننی ہے نا۔ ہوں دیکھو میرا تھوڑا جائیں والیم کھول یار، تھوڑا ایکو ہی کھول، بات مننی ہے نا انشاءاللہ۔ میں ہوں نبی پاک دیاں باتاں دسن شروع کرا۔ اچھا یہ دسو، یہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، یہ ولادت دا مہینہ بھی ہے تے وفات دا بھی، بولو یار یہ نا۔ اجا ولادت دی تاریخ ہے اختلاف ہے لیکن وفات دی تاریخ ہے اختلاف ہے۔ یہ جڑے آج بھنگڑ تے تماشے تے ڈانساں تے ڈرامے انہاں کی نہیں وانج پوچھو وے اتنا دسو چار نبی ساڑے جن دی محبت ہے تساں جلوس ودے کر دیو کڈاں دنیا تو گئے آکسن 12 ربیع الاول۔ میرے گھر اگر بچہ پیدا تھی وے تے ہوں دی وفات تھی وے، میں ترجیحی وفات کو دے ساں، پیدائش کو نہ دے ساں، یہ میری فطرت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی وفات 12 ربیع، اور آج کو 40-50 سال پہلے والے اپنے اخبار جڑے ملک پاکستان دے نکل دن یا جڑی تواڈے ملک پاکستان دی وطن عزیز دی ڈائری نکل دی ہے اندر تسا دیکھو کڈھو ربیع الاول دی 12 تاریخ دی چھٹی لکھی کھڑی ہے، اگو میلاد النبی کہیں نہیں لکھیا کھڑا، وفات النبی لکھیا کھڑا۔ کیا لکھیا کھڑا ہے؟ چھٹی کیڑی شے دی؟ نبی کریم علیہ السلام دی تعلیم، او لوگو اصل تعلیم، کردار اصل تعلیم، شکل نہ آپ سونے تمہاری مہربانی اتنا سونے جو کائنات ساری رل کے بھی آپ دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں باتاں منو، آپ دی تعلیم منو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہو اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ کریم نال تسا محبت کرو یا اللہ تور نال محبت کرے، ولی میں کرو میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے پیغمبر دی بات منو تاں میں اللہ تور نال محبت کرے سو۔ اللہ فرمائے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جیڑا بندہ میرے نبی دی غلامی کرنا ویسی، آپ دی تابعداری کرنا ویسی، آپ دے بولان دی قدر کرنا ویسی، جی میں امام کائنات آتے ویسن اوے کرنا ویسی، اللہ فرمے دے میں ان دے نال محبت بھی کرے سانتے گناہ بھی معاف کر دے سان۔ دنیا اچ محبت کرے سان، آخرت اچ گناہ معاف کر دے سان۔ یحببکم اللہ دنیاوی فائدہ، یغفر لکم ذنوبکم اخروی فائدہ۔ شارت ہے فتبعونی، شارت ہے فتبعونی، پیروی آپ دی بات مننی ہے۔ مننی ہے یا نہیں مننی؟ میرے دیکھو میرا ابا فوت تھی وے، میرا دادا فوت تھی وے، دادا دادی نانی نانا میرا استاد عالم خطیب وہ فوت تھی نہ پیا ہوئے نا، روح نکل دی پی ہوئے تے وہ سارے بالیں کو سڑ کے وسیعت کرے تے آکھے پوری کرائے۔ وہ اگرچہ وسیعت غلط بھی کرے تے اولاد پوری کریں دی ہے یا نہیں؟ بولو بھئی ساڑے دادے جی نے وسیعت کی، اگرچہ غلط ہی ہوئے تے غلط وسیعت جڑی ہے نا اللہ دی نافرمانی علی وہ پوری نہیں کریں دی، یاد رکھا ہے۔ وسیعت جائز جڑی ہے وہ پوری کریں دی ہے، اساں کریں دی ہے نا، لیکن نبی پاک دے نام تے آج بڑا کچھ تھی نہ پہے۔ میں انہیں سارے کو پوچھ دا ریڑھی سجاونا لے، ٹرالی سجاونا لے، گلیاں سجاونا لے، بازار سجاونا لے، تے بھنگڑے تے ڈھول تے تماشے تے رقص تے ناچ، انہیں کو پوچھ دا میں اہل حدیثاں دا طالب علم جھنگ دی مرکزی مسجد وچ بہ کے دسواں بلا اون نبی دی وصیت بھی پوری کی تھی وے، اون نبی دے منہ وچوں نکلتی ہوئی وصیت کیڑا ہے؟ عاشق رسول جڑا گنڈ بدھی ودے 8 ربیع الاول آئی، جمعرات آئی، عشاء دی نماز دا ٹائم آ، نبی کریم علیہ السلام مغرب پڑھی نے، آپ نے مغرب پڑھائی مسجد نبوی ہے، مغرب تو بعد آئے
تھوڑی دیر گزری، عشاء دا ٹائم تھیا، صحابہ مسجد چن، نبی پاک کو غشی تاری تھی گئی۔ نبی علیہ السلام کو جڑے ویلے آفاقہ ہوئے، آپ نے فرمائے لوگے نماز پڑھ کے دیئے یا نہیں؟ اللہ دے نبی نہیں، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، تُوَڈِی انتظار جن تُوڈی۔ آپ نے فرمایا چلو پانی شانی دیو وال میں وضو کرا۔ نبی علیہ السلام کو پانی دیتا گیا، آپ انہیں وضو پہ کرنے انہیں وضو کریں گے ول غشی تاری ہو گئی ہے، ول جڑے ویلے آفاقہ ہوئے، آپ نے فرمایا لوگ نماز پڑھ کے دیے یا نہیں؟ اللہ دے نبی تھوڑی انتظار ہے جن، اچھا پانی دیو میں وضو کراں۔ آپ وضو کریں دی جاتے ول غشی تاری تھی گئی ہے۔ تیجی واری امام کائنات نے پوچھے لوگ نماز پڑھ کے دیے یا نہیں؟ اللہ دے نبی تھوڑی انتظار جن، آپ نے فرمائے لگ دے میں مسجد نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ میں رک رہا، 8 ربیع الاول بروز بول دے نہیں، سرے کی سمجھ نہیں آ رہی، جمعرات عشاء دی نماز دا ٹائم، ادھر ویکھے جی آپ نے سجے کھبے اٹھے، آپ نے فرمایا میری عیش کتنا ہے؟ عائشہ جی آقا۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آکھو مسجد ہو سی میری انتظار ہے جو سی۔ ابو بکر صدیق کو آکھو لوگے کو نماز پڑھا چھوڑن۔ ابا جی بابے دا کام نہیں۔ حضرت عمر کو آنکھو، آپ نے فرمایا ابو بکر کو آنکھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام لیتا گئے، انہوں نے نماز دی امامت شروع کرائی۔ امام کائنات نے فرمایا حضرت علی تے عباس کے تھین، جی آقا میں حاضر۔ امام کائنات نے اپنا سجا بازو حضرت عباس دے کندھے تے رکھیا، آپ نے اپنا کھبا بازو حضرت علی پاک دے کندھے تے رکھیا۔ آپ نے فرمایا عباس علی جی اللہ دے نبی میں کو مسجد کے جلو، میرا دل دے میری نماز ضائع نہ ہو ونجے، میرا دل دے میں نماز مسجد جدا کروں۔ حدیث پاک دے الفاظ ہیں جڑے ویلے امام کائنات کو مسجد چ گھدی نے آپ دے پیر زمین نال گھسیٹ دے ویندے ہن تے آپ تے پیریں دے لگن دے نشانات زمین تے ہن۔ امام کائنات مسجد نبوی چ پہنچن، صحابہ کرام میں کھنگورے دیوان لگ گئے، تھوڑا جیاں کھانسن لگ گئے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ لگے۔ حضرت ابو بکر مصلی تو پیچھو آمائے لگے۔ میرے نبی سی فرمائے اے مکانہ کا ابو بکر اپنی جات کھڑا رہے۔ میں تھی جملہ بول گیا، کیا فرمائے نے؟ لفظ بولیم اپنی، بولو ابو بکر اپنی، یہ کہنے ہیں کیا میری جگہ تے کھڑے رہو؟ کیا فرمائے نے؟ تو سمجھ آگئی گا کیا فرمائے نے؟ اپنی جگہ تے کھڑے رہو۔ وہ اوتے کھڑ نبی سے نال بائے گئے، آپ نے امامت کرائی صدیق اکبر دی، صدیق نے امامت کرائی صحابہ دی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دی زندگی ہے 17 نمازاں دی امامت کروائی۔ کتنی؟ اے پہلی نماز ہے۔ 17 نمازیں وچوں اے 8 ربیع الاول دی عشاء، 9 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 10 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں، 11 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں تے 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز۔ کتنا بن گیا؟ بولو 17 نمازاں صدیق نے پڑھایا تے جڑے ویلے سلام پھر گئے۔ اصل تو بات مننی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے سجے کھبے ڈٹھے، صحابہ نے ممبر تے بلھائے، کیا منظر ہو سی؟ کیا منظر؟ میرے دیکھو تھوڑا جہاں انہیں تصور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام 8 ربیع الاول عشاء دی نماز دے بعد ممبر دے بے مرڑے کی در انہیں پلر حامد سے نبوی اچھ پلر تے پلر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے لوگو اللہ پاک نے اپنے بندے دے وچوں ایک بندے کو اختیار دیتے
چون دیتی ہے دنیا تے رہنی یا آخرت آونا چاہنی تے ہوں بندے ہے کہ اللہ میں آخرت آونا چاہنا یا بات کرن دی دے رہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رومن لگ گئے لوگ آکھن لگے نہیں بڑھڑے کو دیکھو گال ہی نہیں تھی یہ جہی جو حضرت ابو بکر رومن پائے گئے نا حضرت صدیق اکبر آدم تو آپ کو پتہ نہیں اے میں کو پتہ ہے جیڑے بندے دی امام کائنات بات بیٹھے کرنے ہیں اے بندہ بیا کوئی نہیں ہے خدا آمنہ دلال ہے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام ہے امام کائنات بیٹھے ہیں تے اگلی بات کیتی نے آپ نے فرمائے لوگو اے بندہ جان دے آؤ کچھ سمجھ آ رہا ہے اے بندہ جان دے آؤ کیڑا اے ادھر ویکھیا جیا جان دے عبداللہ اندہ نا ہے اندے ابے دا نا عثمان ہے عتیق صدیق اندے لقب تے ابو بکر اندی کنیت ہے جان دے ہوں انہیں کہ جی اسی جان دے ہیں جملے سنی ذرا این جملے سنن دے بعد کوئی زبان چپ نہ راسی سنن دے بعد ادھر لکھا ہے میرے نبی کریم اشارہ دے کے فرمائے او میرے صحابہ کرام دی جماعت یاد رکھائے میری زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دلال تو کو وصیت کیا کرے نا میرے یار ابو بکر دا دل نہ دکھائے میرے یار ابو بکر دا دل نہ دکھائے او بھنگڑے پاونا لے ہو کوئی اعتراض نہیں ایک واری نہ ہزار واری بھنگڑے پاؤ ایک واری نہ ہزار واری چراغا کرو یہ تو اپنا نظریہ میرا سوال ہے پیغمبر دی وصیت کو کیڑی حد تک منی ودے ہو بس اہل حدیث دا اے سوال ہے آپ دی بات آپ دا فرمان آپ دی وصیت آپ دی تعلیمات کون منے سی باقی تو سن تو رکھم جانے کوئی ایشو نہیں میرے دیکھو آپ نے فرمایا ابو بکر دا دل نہیں رکھا ہونا خبردار اگلی گال میرے نبی کریم فرمائے مسجد نبوی دے جتنا دروازے ہیں اگرچہ سارے دروازے بند کر رہے ہو میں کوئی اعتراض نہیں جیڑے دروازے تو ابو بکر مسجد جاوے وہ دروازہ تو سا بند نہ کرائے مسجد دا دروازہ ابو بکر والا بند نہ کرائے آج تو سا مدینے لگے ونجو مسجد نبوی دے دروازے رات دے 11-12 دے بعد سارے بند کر دیتے ہیں لیکن باب ابو بکر صدیق آج بھی کھلا ہوندے ساری رات اللہ دے نبی فرمائے ابو بکر جڑے دروازے کے آوے دروازہ بند نہ کرائے اگلے جملے سنائے امام کائنات نے فرمائے میرے ابو بکر دا دل نہ دکھائے ساری دنیا دے احسانات دا بدلہ چکا چھوڑے میں کہیں شخصیت دا بدلہ نمی چکا سگیا ہوں دا نا ابو بکر ہے اگلی گال بھی سنائے میرے نبی کریم فرمائے جڑے ویلے میں نبوت دا اعلان کیتا ہا نا سارے آنکھیا ہا قذبتا 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 جھوٹ بولیں دے ودے ہو جھوٹ بولیں دے ودے ہو میرے دیکھو ذرا میرے نبی سے فرمائے ایو ابو بکر ہائی جڑا دا صدقتا 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 ٹھیک ہے اور میرے دیکھا ہے لوگیں دی کیفیت کیا ہو سی 8 ربیع الاول عشاء دی نماز دا ٹائم ہے امام کائنات دے ہاتھ کم دے پن سر کم دا پے 63 سال دی عمر ہے آپ دا بڑھے پا بھی ہے تے آپ دی طبیعت بھی علیل ہے جدہ دا حج تو واپس آئے سفر دے آخر نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت علیل ہو گئی ہے آپ انہیں بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ انہیں بات کرنے لگے آپ نے فرمایا توڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جیندہ میں بدلہ نے اڑاؤں میں
تے میں بدلہ دیوان تے تیار ہوں. زندگی وفا کرے نہ کرے ہو سکتے میں بدلے نہ دے سکوں. اللہ دے نبی بلا تسا کیویں بدلے دیوان؟ با اخلاق ہو, تسا سونے اخلاق دے مالک ہو. آپ نے فرمایا قیامت بڑی اوکھی ہے, اللہ دی پکڑ بڑی اوکھی ہے, اللہ دی حاضری بڑی اوکھی ہے. جیڑا بندہ میرے کے بدلہ گننا چاہتے میں بدلہ دیوان تے تیار ہوں. آخری چو ایک بندہ کھڑا تھی کھڑے سائیں وال میں بدلہ گھندا ایک چھڑی ماری آوے میں کو صف سدھی کراوان دی واری جنگ دے دوران جے اجازت ہوئے تو میں مار گھنا. توجہ ہے پئی, توجہ ہے نا. صحابہ میں آنکھیں دے دن حضرت عمر آدن ہوئے خبردار اگر نبی سی بیمارن تکلیف نالن جتائیں کوئی بات کی تھی یا کچھ آکھو میری تلوار تیرا سر کر. آپ نے فرمایا عمر تلوار نہیں آم اس پا, یہ میرا معاملہ ہے آخرت اوکھی ہے, یہ میرا معاملہ ہے آخرت اوکھی ہے. بھنگڑے پاؤ تسا وسیطہ کون منے سی, تسا یہ چراغا کیتی رکھو تے اے بدلے والی بات کون کرے سی. میں اپنی بھیڑ دا حق کھا گیا, میرے چراغا کرن دا تے جلوس کڈھن دا کیا فائدہ. میں نمازاں ضائع کر گیا, میں ہمسائے کو تکلیف دیتی ہو, یہ قاتل میں, شرابی میں, جواری میں, بدکار میں. تے میں اپنی گاڑی سجاواں تے ٹرالیاں سجاواں کیڑے منہ نال میں نبی پاک دی خوشی جلوس پیا کردا. خوشی تے او مناوے جڑے بے پردہ کو پردہ نصیب ہوئے نبی دے آون نال. خوشی تے او مناوے جے کو حیا لبھے نبی دے آون نال. خوشی او کرے جے کو نبی کریم دے آون نال اخلاق ملیے, نماز ملیے, توحید ملیے, رب دا تعارف ملیے, رب دا تعلق ملیے. میرے نبی زی فرمایا شاباش شاباش آ بھیا یہ قریبا بدلہ گھن مار چھڑی دیو بھی چھڑی ہوں تی میں پھردہ کھڑا تے کھڑا. آپ نے فرمایا مار وہاں کسی بدلہ وال پورا پورا دیو جے دیں دے ہوتا جڑے ویلے بدلہ پورا پورا جڑے ویلے تو سمیں کو چھڑی ماری آئی میرے جسم تے چولا کہنا تو سا چولا پاتی بیٹھے ہو. میرے نبی دے ہاتھ کم دے پیان, آپ نے اپنے کم دے ہوئے ہتھاں دے نال اپنا چولا تے کمیر لایا. صحابہ کرام آکھن لگے نہ کر یار, امام کائنات کو تکلیف نہ رہے. آپ نے فرمایا میرا معاملہ ہے, میں جانا میرا کم جانے. اے نبی دے نوتے بازارے کو سجاونا لے ہو, اللہ دے نبی کریم نے کہیں دا حق کہنا دے ہونا ہو. اسا لوگیں دے قرضے کھا گئے ہیں, اے جے بازار سجاون دا کیا فائدہ. اسا لوگیں دے حق کھا گئے ہیں, انجے بازار سجاون دا کیا فائدہ. میرے نبی نے چولا لایا, سارے صحابہ دے کمی جوان سوان قریب آئے. میرے دیکھو جے میرے نہ ڈٹھاؤں بات نہ سمجھی. قریب آئے جڑے ویلے میرے نبی دے پاک وجود دے قریب آ گئے, چھڑی ایک پاسے کر ماری ہے تے میرے نبی دے دو کنجیں دے درمیان مہر نبوت آئی. چمن لگ گئے تے بوسے دیوان لگ گئے تے رو کے آدھے سونا گستاخی دا ارادہ کہنا نیت آئی توڑا پاک وجود چم گنا متا اللہ میرے تے جہنم حرام کر دے. امام کائنات نے فرمائے جے چھڑی مار بھی دے میں تیرے اتے ناراض نہ ہوا. امام کائنات دی آخری وصیت ہے ساری جنگیں کو اگر اللہ دے نبی نال محبت کریں دے ہو مرن کے پہلے پہلے سارے دے بدلے دے. اے نبی دا میلاد تے نبی دی وفات تے نبی دی بیست تے نبی دی نبوت میں جنہ بدلہ لے ہونے دے شاپا شاہوں میں کے بدلے گنو. مزدور بیچارہ پسینو پسینہ ہے, مزدور دا حق کھا گئے ظالم. یادے وہ تھانے پہنی وہ کچیریاں پہنی ایک ٹس تو ماسی نہیں تھیا. میں آپ اپنے اکھا نال ایو جیاں بیٹیاں ڈٹھے میں جنہیں اپنے ابے دے فوت تھی ون دے بعد اپنے پیو دے قبراں تے ون کے جتی دے کھلے ماریا کھلے کہ او ابا ہے جڑا زندگی اچھی اپنے پترے کو لے گیا ہاں تے ساکو محروم کر گیا ہاں. میں آیا وڈا میلاد مناوان والا تے میں آیا وڈے جلوس کڈھن والا. میری شکل ہے جلوس ہے علی
سود خور میں، حرام خور میں، غیبتاں میں کراں، چوریاں میں کراں، بدکاریاں میں کراں، شراب میں پیواں، اپنی اماں بوڑھڑی کو رات دے ہنجوں میں رواں تے جلوس میں کڈا، دوغلی چال تے دو نمبری۔ میرے نبی دا پیغام وصیت، ہاں بھئی کوئی ایج ہے نا کہنا سی، کیا منظر ہو سی جدہ صحابی مہر نبوت نال چمٹ گیا اسے۔ اگلے جملے سونا، میرے نبی نے ہاتھ کھڑا کی تھے، آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے لوگوں یہ 8 ربیع الاول ہے، میں صرف 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز دی جڑی تقریر آئی نا نبی پاک دی، ان دی ایک جھلک تیرے سامنے رکھی نہیں، پوری سیرت ایک پاس ہے، پوری سیرت صرف یہ ایک جھلک 8 ربیع الاول دی عشاء دی نماز آلی گانڈھی چا بدھو تے پلے چا بدھو انقلاب آگئے سی۔ میرے نبی فرمایا ابو بکر دا خیال کرائے، میرے نبی فرمایا میں بدلہ دے ہونے تے بدلہ میں دے ہونے تے تیار ہوں۔ تیجی بات آپ نے فرمائی اللہ پاک یہودی عیسائیں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے نبی کو قبر چا بنایا تے قبریں تے سجدہ گاہ چا بنایا تے انہاں دے قبریں تے سجدے کرنے آن۔ خیال کرائے تجال قبری فسنی یوبد، او میری امت لوگو میں نبی دی وصیتی وے میری قبر کو عبادت گاہ نہ بڑھائے۔ کیسے سمجھ آئی وے؟ ان جلوس ہی سب تو زیادہ میدہ وڈا ہے تے قبریں چی سجدے سب تو زیادہ۔ میں زندہ باد نہیں میں کو مبارکاں دیو، میرا جلوس وڈا، میرا میلاد دا جلسہ وڈا، ریڑھے میرے زیادہ، ٹرالیاں میڈیاں زیادہ تے ولییں بزرگیں دے قبریں دے ہوتے سجدے بھی میرے زیادہ۔ پتہ نہیں قیامت چلنی میں پیغمبر دے سامنے کیڑا منہ لکھے سو، جیڑے نبی دا میں میلاد منائے او نبی ویدی واری وصیت کر گئے نا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنائے، لا تجال قبری عیدا، میری قبر تے میلے نہ لوائے، میری قبر تے کاٹھ نہ کرائے۔ اگلی گال سن ذرا، یہ میرے نبی جہاں بات ہے نہیں یا نہیں؟ آپ نے میں ہاتھ کھڑا کی تھی اور تو سن دے بیٹھے ہو نا، تھکے دری میں بیٹھے۔ میرے نبی پاک نہیں میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے فرمایا الصلاة وما ملکت ایمانکم، او لوگو میں آمنہ دلال دی زندگی وفا مت نہ کرے، میری وصیتی میں نماز دا خیال کرائے۔ وہ جھنگا لے ہو انہیں جلوس آجیں کو ون کے دیکھو، انہیں دی ویڈیو بناو تے سویرے نماز تے بھی انہیں کو چیک کرے۔ اساں ادھر اپنی نماز تے غور کرو۔ میرے نبی فرمائے میں وینا پیا میری امت دے لوگوں، میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں چوکھا مہمان ہاں، میں آمنہ دا لال تو کو وصیت کرے نا تو علی جھولی اچ پائی وینا نماز دا خیال کرے۔ میرے دے دیو ذرا میں تو کو ایک جملہ دے ماں میرے دے دیو، زکاة دا خیال کرائے نہیں آئے گی، حاج دا خیال کرائے، روزے دا خیال کرائے، پیو ماں دا خیال کرائے، اولاد دا خیال کرائے، گھر دا خیال کرائے، بیوی دا خیال کرائے نہیں، میرے دین دا خیال کرائے نہیں، قرآن دا خیال کرائے نہیں، مسجد دا خیال کرائے نہیں۔ تو سا میرے تو پوچھو کیوں؟ اللہ دی قسم ہے میرے نبی پاک کو رب نے بڑے بول لیتے ہیں، آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے، انہا مطلب ہے جیڑا نماز دا خیال کرنے سے کامیاب ہو گئے سمجھو اللہ پاک دے پورے دین دا خیال کر گئے۔ الصلاة عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین، من حدمہا فقد حدم الدین۔ جائے نماز دا خیال کر گئے دے سمجھو دین دا خیال کر گئے دے۔ نمازی ہو سی جڑا پیو مادہ حیا کرے سی، نمازی ہو سی جے کو حج عمرے دا شوق ہو سی، نمازی ہو سی جڑا مسجد نال پیار کرے سی، نمازی ہو سی جڑا قرآن دی تلاوت کرے سی، نمازی ہو سی جڑا زکاة دے سی۔
تے جیڑا بندہ نمازی آکو موحد بھی ضرور بن سکدے کہ کہنا اچھا نماز دا خیال کرو مطلب اللہ دے حق دا خیال کرو کہندے حق دے شنے بولو کہندے اگلی گال آپ نے فرمائی وما ملکت ایمانکم آپ نے فرمائے لوگوں میری گال کو پلے پوائے نماز دا بھی خیال کرائے تے آپ نے فرمائے اپنے نوکران دا بھی خیال کرائے تے اپنے غلامان دا بھی خیال کرائے تے اپنے ملازمان دا بھی خیال کرائے انہوں نے مرڑے کی نماز دی وصیت کر کے حقوق اللہ سمجھا دیتے نے نوکریں دی بات کر کے حقوق العباد سمجھا دیتے نے دین بھی نے دو چیزیں نہ ہیں اچھا یہ دیکھو جے کو آدھے پر نوکر نہ خیال کریں کیا وہ کوئی کہنا آخسن جو پیو بات جے نوکر نہ خیال کریں دے وہ کیا بھیڑ دا خیال نہیں کریں دا جڑا نوکر دا خیال کریں ہوئے اصل گال تے تو نرسری پریپ کے شروع تھی دی ہے نا اگر کوئی بندہ اپنے ملازمے دا نوکر دا خیال نہیں کرے دا تے وہ سکے بھیراویں دا خیال مٹی کرے سی وہ اپنے رشتہ داریں دا خیال کیا کرے سی جڑا نوکر دا خیال نہیں کرے دا وہ اپنی اماں دا خیال کیا کرے سی آپ نے فرمائے نماز دا خیال کرائے تے لوگیں دا خیال کرائے مزدوریں دا خیال کرائے امام کائنات نے وصیت دیاں باتاں فرمائے آپ دیاں باتاں ڈھیریں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو میرے نبی دے نال دا سونا کائنات جو کوئی نہیں میرے نبی دے نال دا سیانا کائنات جو کوئی نہیں ذات جیویں آلائے انہیں آپ دی ہر بات بھی بولو جو میرا نبی فرماوے نا آپ کرے نماز چکائی نے آپ نے کری نماز چھوڑی آئی ایک جگہ تے ہم سفر دے دوران حضرت بلال دی ڈیوٹی لائیا نے بھی اٹھاویں تو سورج طلوع ہے تے بلال دی آنکھ کھلی ہے میرے نبی سی فرمایا بلال اٹھایا نہیں بھی آدن سی جڑے اللہ نے تو کو سمائے ہوں اللہ نے میں کو سما دیا میرے نبی مسکرا پہ اگلی بات سن آپ نے فرمایا بلال اٹھو ساری کو اٹھاؤ تے جلدی کرو یہ جگہ چھوڑ دو کیا فرمائے نے وہ بولو یہ جگہ کیا کرو چھوڑو وہ یہ جنگ لے ہو سنو ذرا چھوڑو یہ جگہ اگتے جلتے ہیں جل کے کتھائی آسانی دے سوں تکبیری پڑھ سوں جماعتی کروے سوں اللہ دے نبی اتھا کیوں نہ آپ نے فرمایا اے شیطان دا گھر ہے جتھا نماز ضائع تھی وے وہ کہندہ گھر ہے اگر میرے گھر وچ کوئی بندہ نمازی نہیں تو سمجھو میرے گھر وچ کون سن دے ہاں اگر میں دکان تے بائے کے نماز نہیں پڑھدائی دا مطلب ہے میری دکان تے میرے کٹھے گلے تے کاؤنٹر تے کون بیٹھے ہن پتہ لگ گئے اے میرے نبی دی وصیت ہے آپ نے نماز کرے نہیں ضائع کی تھی تے آپ نے کرے کہیں دا حق بھی بولو آپ نے کرے کہیں دا حق بھی جیڑا کوئی آئے حق منگن بھامیں گردن وچ کپڑا پا کے واٹ دیتے سی بھامیں جو برا آلائے سی میرے نبی کوئی گال نہیں کی تھی انہاں دے حق بھی دینے ہیں تے اتے اضافہ کر کے بھی عطا کرنے ہیں کہیں دا حق نہ مزدور دی مزدوری پسینے سکن تو پہلے دیو اے دین